ایرانی ایٹمی پروگرام کی کہانی۔ یہ اکتوبر 1954 کی بات ہے۔ اس روز جب اس زمانے کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر آئزن ہاور سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے ایٹم فار پیس کی منصوبے میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا، یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے پیمان تھا کہ وہ جوہری توانائی اسلحے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی دیر تک بحث ہوئی، کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر آئزن ہاور کا ایٹم برائے امن کے منصوبے کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جوہری اسلحے کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور ان پر قدغن لگا کر انہیں جوہری اسلحے کی تیاری سے روکنا تھا۔ پاکستان کی طرف سے آئزن ہاور کے اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹیکنا تھا، کیونکہ یہ آغاز تھا پاکستان کی طرف سے امریکہ کے قدموں میں خود سپردگی کا۔ اس کے فوراً بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہمہ گیر قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا۔ اسی سال پاکستان امریکہ کے 2 فوجی معاہدوں سینٹوں اور سیٹوں میں شامل ہوا، اور امریکہ نے بھاری فوجی اور اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کیے تھے اور اپنے فوجی اصلاحات پاکستان بھیجے تھے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے 5 سالہ اقتصادی منصوبہ کی تیاری کے لیے امریکہ نے اپنے ماہرین پاکستان کی منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کیے تھے۔ یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل گرفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحے کے لیے بھی جوہری اسلحے کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا۔ عام طور پر اس وقت امریکہ کے دفاعی معاہدے جارحیت کے تدارک کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ سن 1960 کی دہائی میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ انڈیا بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہری اسلحے کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سن 1964 میں انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے انتقال پر جب پاکستان کی طرف سے تعزیتی وفد کی قیادت کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو دلی آئے تھے تو میں وہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس موقع پر ان سے طویل ملاقات میں انڈیا میں جوہری توانائی کے شعبے میں پیش رفت پر بات ہوئی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھ سے یہ پیمان لے کر کہا کہ میں یہ راز افشا نہیں کروں گا۔ انکشاف کیا تھا کہ سن 1963 میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحے کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ رکھنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ سن 68 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تھے تو میں ان کا دورہ کور کرنے کے لیے پیرس گیا تھا۔ اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈی گول نے پاکستان میں جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی تھی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جنرل یحییٰ خان، صدر ایوب خان کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم احمد نے دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد برسر اقتدار آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کو جوہری قوت بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش اور الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا تھا، اور میں اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ اس دورہ کے 2 اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی انعام حاصل کرنا تھا۔ دمشق میں اپنے دورے کے سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشستہ ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا۔ پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔
इस दौरे के फौरन बाद उन्होंने सन 1973 में पाकिस्तान के जौहरी असलहे की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया। इस सिलसिले में उन्होंने जौहरी तवानाई कमीशन के सरबराह को तब्दील किया और आला साइंसी मुशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम को बरतरफ करके हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुला लिया। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए उन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की तामीर की पुरानी पेशकश की तजदीद के लिए आमादा किया। भुट्टो जौहरी प्रोग्राम में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसे अमेरिका ने कतई पसंद नहीं किया। उस जमाने के अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कैस्टन ने खुल्ला धमकी दी थी कि अगर भुट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबे पर इसरार किया तो वो नहीं रहेंगे। लेकिन भुट्टो ने जौहरी सलाहियत का जो प्रोग्राम शुरू किया था, इस पर तहकीकी काम जारी रहा। पाकिस्तान के साइंसदानों ने कोहोटा की तजुर्बागाह में सन 1974 में यूरेनियम की अफसूदगी का काम शुरू किया। उनकी मेहनत सन 1978 में रंग लाई और सन 1982 तक वो 90% अफसूदगी के काबिल हो गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी साइंसदानों ने सन 1984 में जौहरी बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली थी। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से कहा था कि वो खुल्ला पाकिस्तान की तरफ से जौहरी बम की तैयारी के अज़्म का ऐलान करें, लेकिन उनके अमरीकी नवाज वज़ीर ख़ारजा और दूसरे वज़ीरों ने सख्त मुखालफत की। आखिरकार मई सन 1998 में जब इंडिया ने जौहरी तजुर्बात किए तो पाकिस्तान के लिए कोई चाराकार नहीं रहा कि वो भी जौहरी तजुर्बात करे। यूं पाकिस्तान